وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کو جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سب کے حال، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ آیا۔ نہ پوچھ ان خلقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں، نہ پوچھ ان خلقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں کو، ید پیزا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کی خزینوں۔ میں اپنی غلامی کو ثبوت پیش کرنے کے لیے بارگاہ شیخ محقق میں چند لمحوں کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ اپنی گفتگو کو کم سے کم وقت میں تمام کر کے میں بھی اپنی نشست لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ جو کل شریف وغیرہ کا پروگرام ہے وہ ہوگا۔ آپ کا بہت ہی مشہور نام ہے جو ہر عالم غیر عالم کی زبان پر جاری و ساری رہتا ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ چند کلمات پر مشتمل مختصر سا نام ہے جس میں آج جو مروجہ پوسٹروں میں القابات کی بھرمار ہوتی ہے، حشرات الارض کی طرح ہم جیسے جاہلوں کے لیے بھی لمبے چوڑے القابات، امیر القلم فلاں نکاح فاتح دلی نہ جانے کیا کیا۔ شیخ محقق کا صرف اتنا سا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جب یہ نام آ جاتا ہے کسی مجلس میں تو عالم زمانہ، کچھ لہن علم و فن، محدثین وقت، فقہائے دہر، مفسرین قرآن اور غواصان بحر معرفت کی پیشانی آپ کی بارگاہ میں عقیدت سے خم ہو جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ شیخ محقق کو شیخ کا نام ہے جسے اعلیٰ حضرت نے شیخ مانا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنی کتابوں کے اندر تصریفات میں 1000 سے زیادہ مرتبہ محقق الاطلاق، محقق الاطلاق، محقق الاطلاق کے کلمات یاد کرتے ہوئے نظر۔ آج یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے، اہل سنت و جماعت میں بھی الحمدللہ پی ایچ ڈی کا رواج چل پڑا ہے۔ 100 سے زائد طلبہ نے جو ہے الحمدللہ پی ایچ ڈیز کر لی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اوپر بھی 1 درجن سے زیادہ پی ایچ ڈیاں ہو چکی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر ہیں، یہ فلاسفر ہیں، یہ ریفارمر ہیں، یہ محقق ہیں۔ یہ 5 سال گورنمنٹ کسی ایک موضوع پہ ٹاپک پہ ریسرچ کرنے کے لیے موقع دیتی ہے۔ ان کا کھانا پینا رہنا سہنا، اور اس وقت تو 35,000 روپے پر منتھ، 35,000 روپے قریب ایک جو ہے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کی جو ہے یہ اسکالرشپ ہے۔ اتنی سہولت گورنمنٹ فراہم کرتی ہے، اور ایک ٹاپک پر وہ 5 سالوں کے اندر ریسرچ کرتا ہے اور 500 صفحات میں ایک مقالہ ایک ٹاپک کے اوپر لکھتا ہے، تب وہ جا کر کے ڈاکٹر کہلاتا ہے، یعنی کہہ لیجیے کہ محقق کہلاتا ہے۔ مگر محقق ہے، ایک موضوع کا محقق ہے میرے دوستوں، کوئی صرف عارف کی شاعری کا محقق ہے، کوئی اقبال کی شاعری کا محقق ہے، کوئی چکپست کی شاعری کا محقق ہے، کوئی جو ہے استاد ڈاک دہلوی کے شاعری کا محقق ہے، نثر نگاری میں آ جاؤ تو شبلی نعمانی کی جو ہے نثر نگاری کا محقق ہے، کوئی سلیمان ندوی کی شاعری کا جو ہے نثر نگاری کا محقق ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کی نثر نگاری کا محقق ہے۔ 5 سال کے اندر محنت کرتا ہے آج کا ڈاکٹر، 35,000 روپیہ مہینہ وصول کرتا ہے اور ایک موضوع 500 صفحے کا مقالہ لکھتا ہے، مگر اسے نہیں کہا جائے گا اس نے جو تحقیق کیا ہے ابھی پر کوئی دوسرا محقق قلم نہیں چلا سکتا ہے۔ آنے والا جب محقق آتا ہے اس کی تحقیق پہ قلم چلاتا ہے اور اس کی تحقیق کے اوپر خط تنصیب پھیر دیتا ہے۔ آؤ میں تم کو دلی کی سرزمین پر محرومی میں لے کر کے چلتا ہوں۔ ایک محقق ایسا یہاں پہ آرام فرما ہے، جب وہ قلم چلا دیتا ہے تو پھر دنیا کے کسی محقق کی مجال نہیں اس کی تحقیق کے اوپر قلم چلا سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شیخ محقق کانفرنس حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے محقق ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جن کا قلم بڑے بڑے محققوں کی تحقیق پر چلتا ہے،
رجوانا جب ذکر کرتے ہیں شیخ محقق کا اطلاق سے لفظیات کرتے ہیں. الاطلاق کا معنی ہمارے علماء سمجھ رہے ہیں یعنی اس کے اندر نو باؤنڈیشن، کوئی باؤنڈیشن اس میں نہیں، نو لمٹ، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی قید و حد نہیں ہے کہ شیخ محقق یہ جو ہے صرف اپنے زمانے کے محقق ہے، صرف ایک فن کے محقق ہے، صرف ایک موضوع کے محقق ہے. محقق کا اطلاق ہے، کوئی قید نہیں ہے. جس موضوع پر محقق نے قلم اٹھایا ہے تو تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے، تحقیق کا ذریعہ بڑھا دیا ہے. لیکن خاص طور پر جو آپ کی پہچان ہے وہ فن حدیث کی ہے. فن حدیث کیا ہے؟ یوں تو مقرروں کا بینر ہر گلی کوچے میں نظر آتا ہے، 50,000 پر نائٹ، 1 لاکھ پر نائٹ، پھر بھی گیٹ خالی. لیکن آپ مانیں کہ فن حدیث کچھ باتیں تھوڑی ہو، کون کچھ بحث پیغام لے کر کے فن حدیث یہ جملہ علوم اسلامیہ میں سب سے وسیع عریض، دقیق، مشکل، بہت ہی زیادہ پیچیدہ. کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اس نے تمام حدیثوں کا احاطہ کرنے سے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کو 10 لاکھ حدیثیں، اللہ تعالیٰ کی روایت 7 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ حدیثیں. اور ایسے نہیں صرف جو ہے حافظ جی کی طرح رکھتی ہے قرآن یاد کرنا تو پھر بھی آسان ہے، مگر حدیث کی یاد کرنا بڑا مشکل ہے. ایک ہی حدیث ہے، 10 راویوں سے مروی ہے، اور ہر راوی کی روایت میں صرف ایک لفظ کا اختلاف ہو جاتا ہے تو مستقل حدیث کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں. اب ہر روایت کو اپنی نظر میں رکھنا، یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور ایک روایت کے اندر کئی راوی آتے ہیں اور ایک راوی کبھی کبھی بار بار کئی روایتوں میں آتا ہے. ہر روایت پر نظر رکھنا، ہر راوی پر نظر رکھنا اور اختلاف روایت کے اوپر نظر رکھتے ہوئے ان 10 لاکھ حدیثوں کو یاد کرنا، اندازہ لگائیے کتنا مشکل کام ہوگا. امام بخاری پر اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا، ایسا قوت حافظہ عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ جس راوی کو ایک مرتبہ اپنے دماغ کی میموری کے اندر، اپنے کمپیوٹر کے اندر فٹ کر لیتے تھے کہ تحیات و راوی آپ کی نظر سے کبھی اوجھل نہیں ہوتا تھا. وہ جس سند کے اندر آ جائے، جس متن کے اندر آ جائے، جس کتاب کے اندر آ جائے، جس حوالے کے اندر آ جائے، اس کی سب تک پشتوں کو بیان کرتے ہوئے امام بخاری چلے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو عطا فرمایا. امام بخاری جب کتاب لکھنے پر، حدیث مصطفیٰ لکھنے پر آئے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ امام بخاری پر گفتگو ہوگی، گفتگو لمبی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا حدیث مصطفیٰ کی خدمت کے لیے امام بخاری کو 10 لاکھ حدیثوں میں سے جب انتخاب کیا، سلیکٹ کیا، سلیکشن، چناؤ کیا، تو آپ نے امام بخاری شریف جامع الصحیح لمحمد بن اسماعیل البخاری کی تصنیف فرمائی، کیونکہ حدیث کا موضوع اس لیے میں گفتگو کروں گا. یہ کتاب تصنیف ہے اور اس میں کل کتنی حدیثیں ہیں؟ 7,500 حدیث. اللہ اکبر. 1 لاکھ میں سے 100 حدیثوں کا انتخاب ہے. مان لیجیے 7 لاکھ سب سے کم روایت کی 7 لاکھ حدیثیں آپ نے 7 لاکھ میں سے صرف 7,000 حدیثوں کا انتخاب کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا عظیم انتخاب رہا ہو. یہی وجہ ہے کہ تمام علماء نے جب سے کتاب لکھی گئی آج تک اسے یہ مقام دیا ہے، اصح کتاب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح لمحمد بن اسماعیل البخاری. قرآن کے بعد جو تاریخ اسلامی کے اندر جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. اور علامہ شاہ بخاری صاحب نزہۃ القاری، الحمدللہ نزہۃ القاری کی تصنیف میں میرا بھی تھوڑا سا حصہ ہے. حضور شاہ بخاری طلبہ میں تھے جب ہم جو 1986 میں پڑھ رہے تھے، تربیت کے نقطۂ نظر سے کہتے ہیں چلو کتاب تلاش کر کے لے کر کے آؤ. تو مطبع لیڈر کی لندن کی چھپی ہوئی اس وقت جو ہے جرح و تعدیل کی جو بڑی مشہور کتاب تھی جو ہے المعجم المفارس للالفاظ الحدیث، کہتے تلاشو اس میں سے حدیث کہاں پہ ہے. ہم تلاشتے تھک جاتے، مائک میں پسینے پسینے ہو جاتے، نہیں ملتا. اور شاہ بخاری اٹھاتے اور اسی صفحے میں سے وہ حدیث نکال کر کے دکھا دیتے جس میں ہم آدھے گھنٹے تلاش کرتے ہیں روایت نہیں ملتی تھی. تو میں بتا رہا ہوں کہ حدیث کا فن بہت پیچیدہ ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بخاری شریف مرتب کیا ہے، حضرت شاہ بخاری فرماتے ہیں مکرر حدیثوں کو مختلف مقاصد کے تحت امام بخاری نے درج کیا ہے. مکرر حدیثوں کو نکال دیا جائے تو بخاری شریف میں کل 3,500 حدیثیں باقی رہ جائیں. کتنی؟ صرف 3,500. تو میاں قیمت کوانٹیٹی پہ نہیں ہوتی ہے، بولو سبحان اللہ. قیمت ویلیو کوانٹیٹی پہ نہیں ہوتی ہے، کوالٹی پہ ہوتی ہے. آج بڑے لوگ بڑے بڑے محقق پیدا ہو رہے ہیں آج کے دور میں. اسی ریسنٹلی دس ٹائم ہر ایک فلانی 100 کتاب لکھی، اس نے 200 کتاب لکھی، کسی نے 500 کتاب لکھی. 5-5 ہزار کی بھی روایت ہے. ابھی زندہ ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نے 5,000 کتابیں لکھی. ارے امام بخاری نے تو صرف 3,500 حدیثیں جمع کیا، قیامت تک کے لیے اور چاویز ہو گئے. یہ کوالٹی کی بات ہے، یہ کوانٹٹی کی بات ہے. تب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس موضوع پر. شیخ محقق قال الاطلاق، فن حدیث پر اللہ تعالیٰ نے
آپ کو کمانڈ عطا فرمائے۔ بے شک بے شک، آپ کے آج کے لینگویج میں بولتا ہوں، حضرت شیخ محقق فن حدیث میں اتھارٹی ہیں، فن حدیث میں اتھارٹی ہیں۔ جس حدیث کی تصحیح و تضعیف کرتے ہیں تو پھر اس سے آگے معاملہ نہیں بڑھتا، جس حدیث کی جو شرح کرتے ہیں، جو تصحیح فرما دیں، جو اس کی تحقیق فرما دیں، جو اس کا معنی مطلب بیان کر دیں، پھر دوسرا کوئی محقق اس کے اوپر قلم نہیں اٹھا سکتا۔ فن حدیث کے محقق تو بہت ہیں، ابھی جو چلے گئے کچھ باقی ہیں۔ ابھی قریب کے دور میں بہت بڑا فتنہ تھا ناصر الدین البانی غیر مقلد، آج جو ہے جس طریقے سے ماضی کے محققین کا نام ذکر کیا جاتا ہے فن اسماء الرجال میں، آج اس کو ذکر کرتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے اس کو بنایا گیا، تراشا گیا اور اس کی ایک جو حیثیت ایک اتھارٹی بنائی گئی۔ جہاں بھی کوئی تحقیق کی بات آتی ہے حدیث کے حوالے سے ناصر الدین البانی نے یہ کہا، شیخ البانی نے یہ کہا، شیخ البانی نے یہ کہا۔ تو ایک موضوع آج میں بتاؤں گا آپ کو، انشاءاللہ یہی پیغام آپ لے کر کے جائیں۔ حدیث کا ذخیرہ آج کل تو انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی بھی جمع کر سکتا ہے، ہزاروں کتابیں میرے پاس ہیں اور ہر حدیث کے حوالے سے تحقیق انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس میدان کا کھلاڑی ہوں۔ جس حدیث کی جو روایت جمع کرنی اس پر جو جرح و تعدیل کرنی ہے، بٹن دباؤ فوراً سب ایک جم کا جو ہے اس کی ڈاؤن لسٹ سامنے آ جائے گی، کاپی کریے پیسٹ کر دیجیے، محقق اعلیٰ اطلاع کافی بن جائے گی۔ لیکن یہ کیا ہے، اس میں کوئی پائیداری نہیں، کوئی استحکام نہیں ہے، تو ناصر الدین البانی ہو یا کوئی البانی ہو، شیخ محقق کا کمال یہ ہے انہوں نے ان احادیث کریمہ کا وہی معنی بیان کیا ہے، وہی مفہوم بیان کیا، وہی تحقیق کی ہے جن عقائد، معمولات، مناسب پر، افکار و عقائد پہ مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے زمانے تک جملہ، اولیاء، صلحہ، نقبہ، نجبہ، وارثہ، 16 شاہد جو ہے شہداء سب کے سب اس کے اوپر کاربندے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ محقق نے اپنی تحقیق سے ہمارے ایمان اور عقیدے کو تحفظ قرار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شیخ محقق سے اتنا پیار کرتے ہیں اور اتنی محبت فرماتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا جو مشن تھا اس مشن کی تکمیل اگر کہیں ہوتی ہے تو شیخ محقق کے دروازے سے ہوتی ہے۔ شیخ محقق کی بات عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، شیخ محقق 100 سے زائد کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی۔ ان میں ارشد علماء کا میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو موبائل سے ایک ایک کتاب کا نام پڑھتے سنو تو وقت زیادہ نکل جائے گا۔ ارشد علماء صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے، مدد النبوہ آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے، آپ کے مکتوبات کا بھی مجموعہ ہے۔ 100 سے زائد کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، مگر جو ہے ارشد علماء کو مدد النبوہ اللہ تعالیٰ نے حیات جاویدانی عطا فرما دی۔ کتابیں جب تک رہیں گی جب تک شیخ محقق کا نام انشاءاللہ چاند اور سورج کی طرح سے جگمگاتا ہے۔ تھوڑا سا سیرت کے حوالے سے سن لیجیے۔ شیخ محقق کی ولادت، میرا تھوڑا سا عمل بنا، شیخ محقق کی ولادت 958 ہجری میں 958 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی دلی میں۔ آپ کے والد کا نام سیف الدین، شیخ سیف الدین، اللہ اکبر۔ اور شیخ سیف الدین اپنے زمانے کے سید عالم، عظیم فقیہ، عظیم مفتی، عظیم محدث، ایسے نہیں ایسے کہ کسی گھر میں پیدا ہو، کوئی کسی بھی نسل میں پیدا ہو، کسی کے باپ کا اونچا مقام ہو کم مقام سے کچھ فرق نہیں پڑتا، انسان جو خدمت کرتا ہے اس کی بنیاد پر اللہ اس کا مقام طے کرتا ہے۔ لیکن اگر باپ بھی صاحب کمال ہو، صاحب جد و نمال ہو، باپ بھی اگر اپنے وقت کا شیخ اعظم ہو، اپنے زمانے کا محدث و محقق ہو، اپنے زمانے کا فقیہ و مناظر ہو، تو بیٹے پر باپ کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ بیٹی جتنی شاندار ہوتی ہے عہدہ اتنا ہی شاندار ہوتا ہے اور اس کے اندر پھل اتنا ہی شاندار آتا ہے، اس کی شاخ اتنی زیادہ صحت مند ہوتی ہے، اس کی ڈالیاں اتنی زیادہ نرم و نازک، اتنی زیادہ پھول اس کا خوشبودار ہوتا ہے۔ تو حضرت سیف الدین اپنے زمانے کے عظیم شیخ، عظیم محدث، عظیم خطیب، عظیم فقیہ، عظیم مدرس، عظیم معلم، صاحب تسلیم شاہ شیخ محقق اپنے زمانے ایسے شیخ کی بارگاہ میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے۔ ولادت مبارکہ ہوئی 4 سال 4 ماہ 4 دن کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے آپ کے والد گرامی نے آپ کی رسم بسم اللہ خانی ادا کی۔ چند منٹ آپ سیرت پر سن لیجیے، رسم بسم اللہ خانی ادا کی اور صرف 7-8 سال کی عمر کے اندر اللہ اکبر آپ کے والد گرامی نے آپ کو قرآن پاک ناظرہ ماں تجوید اس کے اندر مکمل طور پر آپ کو مہارت پیدا کروا دی۔ اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا، ابتدائی تعلیم میں جو بھی وقت لگتا ہے بچوں کو لگتا ہے، اس کے بعد جب قرآن علوم ماں تجوید قواعد حاصل کرنا شروع کیا، روایتوں میں آتا ہے کہ 3 مہینے میں آپ کے والد گرامی نے آپ کو جملہ قواعد قرآنیہ کے اندر آپ کو اپنے مقام تحقیق پر فائز کر سکتے 3 مہینے میں۔
اور 1 مہینے میں آپ نے فن انشاء کتابت خطابت اس پر توجہ مبذول کیا. تو 1 مہینے میں آپ اپنے زمانے کے عظیم خطاب اور انشاء پرداز ہو گئے. سبحان اللہ. یہ 4 مہینے میں آپ نے جو ہے سمجھو مرحلہ طے کر لیا, جس مرحلے کو طے کرتے کرتے ہماری عمریں گزر جاتی ہیں. اور اس کے بعد میرے دوستوں صرف چند ہی مہینوں کے اندر آپ نے جملہ علوم 13 سال کی عمر میں جملہ علوم عقلیہ نقلیہ سے فراغت حاصل کر. 13 سال کی عمر میں تقریباً 10 مہینے کی مدت میں اعلیٰ حضرت نے بھی فراغت حاصل کیا, اور 13 سال ہی کی مدت میں مہینے میں 13 سال ہی کی مدت میں حضرت مختوم اسلم جہانگیر سمنانی نے جملہ علوم عقلیہ نقلیہ سے فراغت حاصل کیا. یہ گروہ کا معاملہ ہے, یہ اولیاء کا معاملہ ہے, یہ صاحب نظر کا معاملہ ہے, یہ صاحب حال کا معاملہ ہے, یہ دلواروں کا معاملہ ہے. جن کا اللہ سے رشتہ ہوتا ان کا معاملہ ہے. یہاں پہ قسم سے علم نہیں حاصل ہوتا ہے, یہاں پہ میرے دوستوں عقائد کا سلسلہ چلتا ہے. وہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب نظر ڈال دیتے ہیں تو انسان علوم فنون کا سمندر بن جاتا ہے. اور 18 سال کے لیے آپ نے علوم نقلیہ عقلیہ کی طرف توجہ دی. منطق, فلسفہ, جو کچھ بھی بڑے بڑے علماء روزگار دلی میں تھے سب سے اکتفا فیض کیا, اور اس کے بعد غالباً علماء ماوراء النہر کی طرف بھی تشریف لے گئے علوم جعفریہ کو حاصل کرنے کے لیے. ان کے ناموں کا پتہ تاریخ میں نہیں چلتا, لیکن اتنا ذکر ملتا ہے کہ چند مہینے چند ایام آپ نے ماوراء النہر کے اندر بھی گزارے, اور وہاں کے علماء سے آپ نے علوم جعفریہ کو حاصل کیا. واپس آئے دلی میں اور پھر خدمت دین مدین میں بیٹھے, خدمت دین مدین میں بیٹھے, اور آپ اپنے زمانے کے کامیاب ترین مدرس, اپنے زمانے کے کامیاب ترین مدرس تھے. عنوان شباب تھا, 38 سال کی عمر ہو چکی ہے. اللہ اللہ, 38 سال کی عمر ہو چکی ہے, اور آپ کا شہرہ ہندوستان کے کونے کونے کے اندر پھیلتا چلا جا رہا ہے. آج علم حاصل کرنے کے لیے الجامعۃ الاشرف مبارک پور ازہر ہند ہے, جامعہ مرکز الثقافت سنیہ کالی کٹ کیرالہ ہے, دلی میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء ہے. میرے دوستو آج یونیورسٹیاں بڑی بڑی قائم ہو گئی ہیں. جامعہ سعدیہ کاسرگوڑ ہے, کیرالہ میں دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی ہے. ایسے بڑے بڑے ادارے اہل سنت و جماعت کے پاس ہے. الجامعۃ الاسلامیہ روایت فیض آباد ہے, دارالمعلومیہ چندہ شاہی بستی ہے. اس طریقے سے بڑے بڑے ادارے میرے دوستو آپ کے اعظم گڑھ کے اندر جامعہ امجدیہ اسی کے اندر موجود ہے. یہاں پر طلبہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایک چھت کے اوپر بچہ جمع ہوتا ہے, علم منطق بھی پڑھ رہا ہے, علم فلسفہ بھی پڑھ رہا ہے, علم حدیث بھی پڑھ رہا ہے, علم تفسیر بھی پڑھ رہا ہے, عربی زبان و ادب کی بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے. مگر اس زمانے کے اندر ایک ایسا ماحول تھا, یونیورسٹیاں قائم نہیں تھی, مشائخین اہل سنت کی درسگاہ ہوا کرتی تھی, وہاں پہ بچہ جاتا تھا تو شیخ اپنے وقت کا ہوتا تھا جو درسگاہ کو چلاتا تھا, ان بچوں کی کھانے کا بھی انتظام کرتا تھا اور ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرتا تھا. اب چاہے کلکتہ کا رہنے والا ہو, یو پی کا رہنے والا, اس زمانے میں ریاستیں نہیں تھی, اس زمانے میں جو بھی ریاستیں رہی ہو, ریاست جمن پور کا رہنے والا ہو, ریاست بھوپال کا رہنے والا ہو, ریاست لکھنؤ کا رہنے والا ہو, علم حاصل کرنا ہے, عالم زمانہ بننا ہے, محدث وقت بننا ہے, علم حدیث کا فیضان حاصل کرنا ہے. کہاں چلے؟ اس زمانے میں نہ اشرفیہ تھا, نہ چندہ شاہی تھا, نہ کیرالہ تھا, اگر کچھ تھا تو شیخ محقق کا دربار تھا, دلی کے اندر سجا ہوا تھا. جسے علم حدیث کا فیضان حاصل کرنا ہے, شیخ محقق کے دربار میں شمع اور پروانے کی طرح سے چلتا ہوا چلا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, شیخ محقق کانفرنس حضرت شیخ عبدالحق الحدثیری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 10 سے 15 منٹ تک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اور حاضر ہوں گا. 38 سال کی عمر آپ کی ہو چکی ہے, شہرت سے پورا ہندوستان جگمگا رہا ہے. اور آج جیسے ہے عالم اگر مشہور ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے شیخ, بڑے بڑے سرمایہ دار اس سے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی ایسا تھا کہ جو عالم جو ہے اپنے علم و فضل کے میدان میں مشہور ہو جاتا تھا, اس وقت کا سلطان, اس زمانے کا بادشاہ, اس زمانے کا فرمانروا, بڑے سے بڑے لوگ اسے اپنانے کی کوشش کرتے تھے, اس کے قریب آنے کی کوشش کرتے تھے, اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے. اکبر اعظم اس کا دربار تمہارے خدا خوشی کے اندر تھا, وہاں پر آپ کو بلایا گیا اور آپ کچھ مہینوں تک وہاں پر. اور اسی زمانے میں جب فتنہ بڑی کا بول مارا ہوا, وہ اکبر اعظم تھے جو اکبر اصغر تھا, اور کہتے ہیں مجدد فیضانی اکبر, اکبر نبوت, اکبر نبوت. جب اس نے اپنا کفری نظام چالو کیا اور دین بڑی کے نام سے فتنہ پھیلایا تو شیخ محقق کا دل مقدر کبیرہ بہت رنجیدہ ہوا. اب وہاں پر 2 راستے باقی رہ گئے تھے. گفتگو کا میرے ہاتھ بہت خاص موقع, 2 راستے باقی رہ گئے. یا تو حضرت مجدد الفیضانی کی طرح حضرت شیخ محقق اپنے سر پہ کفن باندھ کر کے فتنہ بری کے خلاف سینہ سفر ہو جاتے اور جیل کی سلاخوں کے اندر ٹھوس دیے جاتے, اور اس کے بعد آپ کی درسگاہ میں تالا لگ جاتا, قال اللہ قال رسول کی صدا آنی بند ہو جاتی,
اور ہندوستان کا ایک تیر اوتار ماحول جو بڑی نظام سے پہلے ہی زیادہ پیچیدہ ہو چکا تھا، پہلے زیادہ متصل ہو چکا تھا، اب مزید اس کے اندر جو ہے دینی تعلیم کی روشنی باقی نہیں۔ تو شیخ محقق پر اللہ کا فضل، رسول پاک کی عنایت ہے، انہوں نے ایک دوسرا راستہ چنا، اور دونوں راستے ہمارے ہیں۔ رسول پاک کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ مکی زندگی ہے اور ایک حصہ مدنی زندگی۔ مکی زندگی میں جدوجہد، ظلم و ستم ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، کانٹے راستے میں بچھائے جا رہے ہیں، دندان مبارک کو شہید کیا جا رہا ہے، قدمان مبارک کو لہو لہان کیا جا رہا ہے۔ اب آقا مدینے میں آ گئے ہیں، سن 2 ہجری سے قصبے بدر سے جو سلسلہ شروع ہوا تو فتح مکہ تک سلسلہ چلتا رہا۔ ایمان، اسلام ہر دور کے اندر زندہ اور پائندہ رہتا ہے، کبھی وہ مظلوم بن کر کے زندہ رہتا ہے اور کبھی وہ فاتح بن کر کے زندہ رہتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت مرتضی الفیشانی نے جو ہے یہ میدان بدر و احد کا مار کے اختیار کیا اور سر پہ کفن باندھ کر کے میدان میں آ گئے، اور شیخ محقق نے کلام کا راستہ اختیار کیا، تحقیق کا راستہ اختیار کیا، علم کا راستہ اختیار کیا، حدیث پاک کا راستہ اختیار کیا، اور قرآن پاک نے کہا تھا وَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اللہ کے راستے کی طرف اے محبوب حکمت کے ساتھ بلاؤ اور بھلی بات کے ساتھ بلاؤ۔ شیخ محقق نے دوسرا راستہ اختیار کیا، مجدد الفیضانی نے پہلا۔ نہ شیخ محقق پہ کوئی اعتراض ہے، نہ مجدد الفیضانی پر کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے، دونوں نے اپنا اپنا راستہ دیا۔ شیخ محقق نے ارادہ کر لیا کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں۔ بعد روایت میں آتا ہے کہ خاص طور پر انتظام کروائے، سفر وغیرہ کے اخراجات وغیرہ، بڑا عقیدت رکھتا تھا آپ سے، لیکن ظاہر بات ہے عقیدت پر اپنے ایمان کو، عقیدے کو، دین اسلام کو قربان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تیسرے حکمت عملی کے بعد حضرت شیخ محقق نے مدینے کا راستہ اختیار کیا، اور مدینے گئے تو ایک مشن لے کر کے گئے، مدینے گئے ایک مشن لے کر کے گئے۔ اس زمانے میں جب تک شیخ محقق یہاں پڑھا رہے تھے، ایک حدیث پاک کی کتاب تھی جس کا نام تھا مشارق الانوار، مشارق الانوار، اور یہی واحد کتاب حدیث پاک کی حضرت محمد علی نظام الدین اولیاء نے لکھا۔ اللہ اللہ، تو مگر یہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، مشکات شریف، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، یہ حدیث کی کتابیں جو میرے اس زمانے کے اندر ہندوستان کے اندر رائج نہیں تھی۔ اللہ اللہ، شیخ محقق مدینے میں گئے تو انہوں نے وہاں پہ صرف جو ہے زیارت تو کیا، طواف تو کیا، حج تو کیا، اور سارے ارکان اس کو محبت کے ادا کیے، مگر ایک آپ کا خاص مشن تھا کہ حدیث مصطفیٰ کا خزانہ لے کر کے میں ہندوستان جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں پر اس زمانے کے اندر ایک عظیم شیخ حدیث تھے جن کا نام تھا شیخ عبد الوہاب علی متقی۔ شیخ عبد الوہاب علی متقی اپنے زمانے کے محدث اعظم تھے، اپنے زمانے کے محقق اعظم تھے، عاشق رسول تھے، سبحان اللہ، عاشق رسول تھے۔ ان کے جو ہے شاگردی اختیار کیا 38 سال کی عمر۔ آج ہم لوگ اگر طلبہ، خاص طور پر طلبہ کو کرنا چاہتے ہیں، یہ بچے جو ہے 12-13 سال میں ان کی دستار بندی ہو جاتی ہے جلدی، اب ان کا قدم سیدھے زمین پر نہیں پڑتا۔ بعض سب سوچتے ہیں کہ ہم جہاں رسطو اور سقراط جاہلی بن گئے، علم کے حصول کا دروازہ وہیں سے بند، اسی لیے بے رونقی، بے برکتی ساری ہماری زندگی میں ہے۔ ارے جس وقت بچہ فارغ ہوتا ہے، دستار بندی ہوتی ہے عالمیت اور فضیلت کی، علامہ مفتی الرحمان صاحب نے بہت پہلے ان کا لیکچر کروایا تھا جامع نظام الدین میں، جب وہاں کا میں پرنسپل تھا، سن 2000 سے بھی پہلے، تو کہا بچہ جب مدرسے سے فارغ ہو جاتا ہے، طلبہ سنیں، تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ علم حاصل کرے۔ جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تب تھوڑی بہت چھوٹ پیدا ہوتی ہے علم حاصل کر سکے۔ شیخ محقق تو محقق ہو چکے تھے ہندوستان میں، مگر مدینے میں گئے ہیں، علم حدیث مصطفیٰ کے حصول کا جذبہ ان کے سینے کے اندر بیدار ہو گیا ہے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب کی بارگاہ ناز میں خیرات انسان میں تلمذ کو طے کیا ہے اور علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد میں تو 3 سالوں تک کنٹینیوسلی علم حدیث حاصل کیا۔ کتنے دنوں تک؟ 3 سالوں تک علم حدیث حاصل کیا، اور یہ حدیث پاک کی ساری کتابوں کی سند حاصل کی، سند متصل رسول پاک سے حاصل کیا، اور شیخ علی متقی نے آپ کو دیا۔ ایک تو علم حاصل کیا، اور دوسرا کوشا جو باقی رہ گیا اشارہ کر کے گزر گئے۔ حضرت علامہ قاری بختیار حسین صاحب، انہوں نے اپنا وقت آج مجھے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حیات میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع عمل صالح عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، یہ کہ ملاقاتیں ماحول کے اعتبار سے ذرا کم ہوتی ہیں۔ خاص پہلو آپ کی زندگی کا یہ ہے کہ محقق تو تھے، محقق کی کمی نہیں عالم اسلام میں، اپنے زمانے کے سب سے زبردست عاشق رسول بھی تھے شیخ محقق، اور یہ عشق رسول ان کو پہلے تو اپنے والد گرامی کی طرف سے ملا، حضرت شیخ صاحب کی طرف سے، اور مدینے میں گئے
काम इश्क की आखिरी मंजिल तक पहुंचाया है हजरत शेख अब्दुल वहाब अली मुत्तकी ने। अल्लाह अल्लाह, हजरत शेख मुहक्किक के क़याम में इतना आग तो हुक्र है, 100 मंजिला, 90 मंजिला, 50 मंजिला, काबे से ऊपर बना दिया है। सऊदियों ने जो है होटल, वहां पे जाके बंदा क़याम कर रहा, ऊपर बैठा हुआ है, काबा नीचे है। हजरत फारूक आजम के जमाने में कानून था, कोई भी शख्स 2 मंजिल से ज्यादा ऊंचा मकान नहीं बना सकता। हजरत फारूक आजम का कानून था, कोई भी 2 मंजिल से ज्यादा ऊंचा मकान नहीं बना सकता, ताकि मस्जिद नबी से उसका मकान ऊंचा ना हो जाए। जब ये अदब था तो 22 लाख मील पर हजरत फारूक आजम को अल्लाह ताला ने हुकूमत अता फरमाई। और आज तुमने काबे के बगल में तुमने 100 मंजिला बिल्डिंग बनाई तो अल्लाह ने तुमको इसराइल का गुलाम बना दिया, अमेरिका का गुलाम बना दिया, बर्तानिया का गुलाम बना दिया, फ्रांस की गुलामी कर रहे हैं। यहूदियों के औलाद आप देखें, पूरी दुनिया की खरी है इसके रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामूस मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए नौजवान है, कॉलेज में पढ़ता है, मगर खंजर पर कफ होकर के इसके रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आ जाता है। और ये औलादे यहूद, औलादे सऊद आज ये देखें कि किसके साथ खड़े हैं, आशिकों के साथ नहीं, आशिकों के साथ खड़े हैं। ये फ्रांस के हक में बयान दे रहे हैं, ये यूरोप के हक में बयान दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनको या तो हिदायत अता फरमाए, इनका बोरिया की तरह या तो गोल करवाए। इसलिए मुफ्ती आज़म फरमाया करते थे, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये जल्दी भला मदीने से, इलाही निकले ये जल्दी भला मदीने से। शेख मुहक्किक मस्जिद नबी के हुजरों में क्या और आपके उस्ताद हफ्ते में 1 मरतबा और निगरानी फरमाते थे कि मैंने जो वजीफा बताया था अब्दुल हक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, अरे बोलो सुभान अल्लाह। तो मैंने उसे बिल्ड बताया था अब्दुल हक उसकी पाबंदी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिस अंदाज से मैंने, जिस सूरत की तलावत का मैंने उसे अमल बताया था उसके मुताबिक अमल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शेख मुझसे सवाल जवाब करते, शेख मुहक्किक बताते मैं किस तरीके से विर्द कर रहा हूँ, कैसे मैं दरूद पाक कर रहा हूँ, कैसे मैं मुराक़बे की मंजिल तय कर रहा हूँ, कैसे मैं कसर नफ्सी कर रहा हूँ, कैसे मैं नफ्सी की मंजिल तय कर रहा हूँ। तो आपके शेख बड़े खुश होते जब देखते कि मेरा बेटा अब्दुल हक जैसा मैंने बताया था उसी अंदाज से जो है मुराक़बे कमल कर रहा है, मुजाहिदे कमल कर रहा है, रियाजत कमल कर रहा है, दरूद पाक कमल कर रहा है, सलात व सलाम कमल कर रहा है। एक तरफ अपने उस्ताद से इल्म हदीस हासिल कर रहे थे और दूसरी तरफ से इसके मुस्तफ़ा का जाम पी रहे थे। दर कफे जाने शरीयत, दर कफे जिंदान इश्क का मामला हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस से है। बात मेरी खत्म हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े काबिल लोग पैदा हुए, हम काबिलियत की वजह से अगर के शेख मुहक्किक का नाम नहीं लेते, नकलियाँ उनके नाम का माला जपती है। शेख मुहक्किक के नाम का नारा इसलिए लगाया जाता है वो आशिक़ रसूल। इल्म में जब इसके रसूल शामिल हो जाता है तो इल्म फिर जिंदगी जागला हासिल कर लिया करता है, हमेशा जिंदा जावेद हो जाता है। पर आला हजरत से भी ज्यादा तादाद में किताबें लिखने वाले मौजूद थे, मगर आला हजरत इसलिए जिंदा जावेद हो गए इसके रिसालत उनके गले की घुट्टी के अंदर पड़ गई थी। उठते बैठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत करते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको मुजद्दिद का मकाम अता फरमाया। और आप करोड़ों लोग आला हजरत की बारगाह नाज़ में खिरा जकीर पेश करते थे। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है हम अपने बुजुर्गों को याद करें, उनके अपने बुजुर्गों को याद करें, उनकी किताबें पढ़ें, उनकी किताबें शाये करवाएं। मगर आज हमारे घरों में सियासी मैगजीन अखबार सुबह से लिया जाता है। अगर नहीं है तो सीरत की किताबें, नहीं है तो तफसीर की किताबें, नहीं है तो हदीस की किताबें। अगर शेख मुहक्किक ने फन्ने हदीस को हिंदुस्तान में ना फैलाया होता और यहाँ दरगाह कायम करके तलबा उलमा की फौज ना तैयार की होती तो आज शायद इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर इस शक्ल सूरत के अंदर मौजूद नहीं होता जिस शक्ल सूरत के अंदर आज हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम मौजूद है। ऐ शेख मुहक्किक हम जैसे नहीं, हमारे असातिज़ा के बराबर करोड़ों अरबों उलमा जो हिंदुस्तान के अंदर आपके फैजान से आपके बाद पैदा हुए सब भी यह गर्दनें आपके जो है कफ़शे मुबारक के ऊपर जुबान है। अल्लाह ताला आपके फैज़ाने इल्म हदीस को जारी और सारी रखे और आपकी जो है बरकतों से हिंदुस्तान का हर तालिब इल्म, हर आलिम दीन माला माल होता रहे। यानी आज हमारा पैगाम है कि हम शेख मुहक्किक को याद करें, उनका जो है उर्स मनाएं, उनकी बारगाह में साले सवाब करें, कुरान पाक की तिलावत करें। आप सिर्फ उर्स नहीं उसका इंतजार ना कीजिए, जब आप कुरान पाक पढ़ें साले सवाब करें, फातिहा करें। हमारे उलमा से गुजारिश है कि जुमला उलमा का इंतजार साले सवाब करें। यहूदिया का नाम लेते हैं, उलमा का नाम
اور ہم اہل دلی خدا قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں، بہت معمولی گنہگار آدمی ہوں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ میری عزت شہرت ہے صرف حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ ان کا جھنڈا میں لے کے چلا ہوں۔ جب بھی فاتحہ جمعرات کے دن میرے پاس آتا ہے تو سب کے نام سے فاتحہ پڑھا، آخر میں قطب کا نام لیتا ہوں تو قطب الدین بختیار کاکی دیکھنے میں کہ میرا گنہگار سیاہکار بندہ دلی میں بیٹھ کر کے میرے نام کا جھنڈا چلا رہا ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں جس بزرگ جس اللہ والے کے نام کو آپ زیادہ یاد کریں گے وہ بھی آپ کو یاد کریں گے، نگہ رحمت ڈالیں گے، نگہ محبت ڈالیں گے، ان کا فیضان آپ کو حاصل